ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وزیر پارلیمانی امور کا قلمدان دے دیا گیا۔ علی پرویز ملک پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم نے نئے وزراء کے قلمدانوں کا اعلان کر دیا۔ محمد جنید انور کو بحری امور اور رضا حیات حراج دفاعی پیداوار کی وزارت مل گئی۔ خالد مگسی کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان مل گیا۔ محمد معین وٹو آبی وسائل اور اورنگزیب کھیچی قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر ہوں گے۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی کراس کا پاکستان سے اظہار تشکر، کہا دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری کے لیے تعاون پر پاکستان کی حکومت کی شکر گزار ہے۔ دہشت گرد شریف اللہ نے افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ شریف اللہ کی گرفتاری اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا اتحادی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ آئی ایم ایف کا صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے انکار۔ پاکستان کی جانب سے ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، بیوریجز اور تمباکو سیکٹر پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے گا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ ریٹیل سمیت مختلف شعبوں سے 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کا پلان۔ آئی ایم ایف کا پنجاب حکومت سے غیر ضروری اخراجات کم کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف وفد اور پنجاب حکومت کا اجلاس۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کو دی گئی گائیڈ لائنز کا جائزہ لیا۔ آئی ایم ایف کا حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ آئی ایم ایف کی پنجاب میں پینشن پالیسی پر عمل جاری رکھنے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی کے 25 رہنماؤں کی طلبی۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کوئی بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوا۔ جے آئی ٹی کے تمام ممبران اسلام آباد پولیس لائن میں موجود رہے۔ جے آئی ٹی نے شیخ وقاص، زلفی بخاری، اون عباس، عالیہ حمزہ سمیت 25 رہنماؤں کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ پیش نہ ہونے پر جے آئی ٹی کا رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکرٹری کا خط۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے خط کا نوٹس لے لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے خط کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ 3 دن میں انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ انکوائری کمیٹی میں رجسٹرار یار محمد بلانا اور ایڈیشنل رجسٹرار رائے محمد خان شامل۔ خط میں عدالتی عملے کے ریلیف لینے والے وکلاء سائلین سے رقم کے مطالبے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پروڈکشن آرڈر پہ جو عمل نہیں ہوا تو وہ جو اس کا ماحول ہے پارلیمنٹ کا وہ خراب ہوا ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں بک کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر ایک آنریبل ممبر اگر اس کو جیل میں ہے تو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو وہ ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے سے ماحول خراب ہوا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا جیل میں قید ممبر کے قانون کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ کئی سال سے ایوان میں موجود ہوں۔ جو بھی کام کرتا ہوں قانون کے مطابق کرتا ہوں۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو ڈیپ سکینڈل کے 3 مقدمات سے بری کر دیا۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کی 3 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 11 مارچ کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا 11 مارچ کو ہونے والا اجلاس 14واں اجلاس ہوگا۔
نارنگ منڈی اور مریدکے کو بارشوں کی وجہ سے آفت زدہ قرار دیا جائے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تمیر حسین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، لکھا کہ بارشوں اور ژالہ باری سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی، مالی مشکلات کا شکار کاشتکاروں کو ریلیف کی اشد ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے چینی کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ بازار میں چینی 170 روپے فی کلو ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران چینی کی اوسط قیمت میں 4 روپے 96 پیسے فی کلو کا مزید اضافہ۔ وفاقی ادارہ شماریات نے چینی کی قیمتوں کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ جنوری 2025 سے اب تک چینی اوسط 24 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ نیپرا نے کراچی والوں کو مسلسل دوسرے ماہ مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ دسمبر کی ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کمی بنتی تھی، لیکن 3 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی کہ الیکٹرک صارفین کو 2 روپے فی یونٹ کمی منتقل نہیں کی گئی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے 2 سے 12 پیسے اور کراچی کے لیے 3 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی۔ گھوٹکی میں رینجرز اہلکاروں کو شہید کرنے والے ملزم کو سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے ملزم اقبال کھوکر کو 2 بار پھانسی کی سزا سنائی۔ 2023 میں گھوٹکی رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں ملزم نے فائرنگ کر کے 2 اہلکاروں کو شہید، 5 کو زخمی کر دیا تھا۔ ایف آئی اے کا انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ، مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 3 ایجنٹ گرفتار۔ ملزمان کو گجرانوالہ، سیالکوٹ اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے بیرون ملک بھجوانے کے لیے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیائے۔ کراچی کے علاقے بوٹ بیسن میں 2 ڈاکوں کی کار سوار فیملی سے لوٹ مار۔ ڈاکو متاثرہ فیملی سے 2 موبائل فون، زیورات اور 1 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں کے مغوی سے انوکھے مطالبات۔ مغوی کی بازیابی کے لیے 4 آئی فون، 4 مہنگی گھڑیاں اور 4 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا۔ صادق آباد میں ڈاکو چند روز قبل علی نامی شہری کو اغوا کر کے کچے میں لے گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مزید 6 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ بھارتی پولیس نے بی جے پی کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر منہاج سنہا کی قیادت میں ضلع بانڈی پورہ میں جائیدادیں ضبط کیں۔ سرکاری حکام کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں ان جائیدادوں کی خرید و فروخت، لیز دینے یا کسی بھی قسم کے لین دین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی مسترد کر دی۔ کہا اسرائیلی جرگمالیوں کو صرف مستقل جنگ بندی کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ ٹرمپ اور نتن یاہو جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاہدے میں قیدیوں کا تبادلہ، جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی انخلا پر مذاکرات شامل تھے۔ جرگمالیوں کی رہائی کا بہترین راستہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے ذریعے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل امن انعام کے لیے نامزد قرار دے دیے گئے۔ نوبیل امن انعام کے لیے 300 سے زائد افراد اور اداروں کو نامزد کیا گیا۔ ناروے کے نوبیل انسٹیٹیوٹ کے مطابق امن کے نوبیل انعام کے امیدواروں کی تعداد 338 تک پہنچ گئی، جن میں 244 افراد اور 94 ادارے شامل ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے زبردست انتظامات پر آئی سی سی کی پی سی بی کو شاباش۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان میں میگا ایونٹ کو شاندار قرار دیا۔ پاکستان آرمی، پولیس، رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئی سی سی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مینیجر نے کہا میگا ایونٹ میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور تعاون کیا۔ ترک اداکار محمد ایمری کے مری میں سیر سپاٹے۔ اداکار نے مری کے خوبصورت مقامات کی سیر کی اور پاکستانیوں کی محبت کو سراہا۔ مداح اداکار کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ ترک اداکار نے ڈرامہ کرلوس میں عثمان کا کردار ادا کیا تھا۔ اور ٹام ہارڈی ایکشن کے لیے تیار۔ ایکشن تھرلر سیریز موب لینڈ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ پہلی قسط 30 مارچ کو آن لائن پیش کی جائے گی۔